ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ہم اس وقت لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ رکن پنجاب اسمبلی سعید اکبر خان نوانی صاحب ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ارلی الیکشنز کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جمہوریت کے ڈیریل ہونے کا خطرہ ہے. آئیے ان سے مزید کچھ باتیں کرتے ہیں. نوانی صاحب, یہ ایک بات تو ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ اپنی پارٹی کا جو موقف ہے اس سے ہٹ کے آپ نے ایک بیان پاس کیا. ابھی جو میمو سکینڈل ہے, ابھی 2011 کے ایک بڑا کرائسس ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ سول اور ملٹری ریلیشنز میں تناؤ بڑھ گیا, کشیدگی بڑھ گئی, حکومت اور آرمی کے تعلقات تھوڑے آپس میں کشیدہ بھی ہو گئے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح سمت میں جا رہا ہے اور آپ کی پارٹی کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کاغذ کے ٹکڑے سے نکالنا کیا چاہتے ہیں. آیا اس میں یہ پوری جو اداروں ہیں ان کو لڑانا ہے, اور یہ کس کی سازش ہے؟ کیا امریکن یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس ملک میں جو سسٹم ہے وہ کمزور ہو, اور ان کا جو مقصد ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پے رول پہ رہیں, تو وہ اس کو یہ سارا انہی کے لیے یہ تمام یہ گھڑا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں نکالنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آیا اس سے کیا حاصل کیا ہوگا. سر مجھے ایک بات کلیئر کر دیں, آپ کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہی ہے نا؟ میرا مسلم لیگ نہیں, مجھے غلط فہمی تو نہیں لگی؟ آپ کو نہیں غلط فہمی ہونی. میں تو اپنی ایک رائے دے رہا ہوں, کیونکہ یہ تو جہاں آپ رائے لے رہے ہیں, تو ایک میں پاکستان کا شہری بھی ہوں, صحیح ہے, میں یہاں کا ووٹر بھی ہوں. نہیں میں اس لیے حیران ہو رہا ہوں, آپ بالکل پاکستان کے شہری ہیں, میں حیران پتہ کیوں ہو رہا ہوں؟ نہیں آپ حیران نہ ہوں. نہیں ہونے والی بات ہے نا. میاں نواز, آپ مسلم لیگ نواز سے, میاں نواز شریف کہتے ہیں علی الیکشنز ہونے چاہیے, آپ کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں میمو ایک بہت اہم جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضول کاغذ کا. میں کہتا ہوں ایک منصور اعجاز جو سٹیزن ہے امریکہ کا, اس نے پہلے آرٹیکلز لکھے, ہماری بڑی بڑی ایجنسیز کو کرٹیسائز کیا, اور اس نے تمام جو کام کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اینٹی پاکستان اس نے جو بھی آرٹیکل پہلے لکھے ہیں, آپ نے ضرور پڑھے ہوں گے, ہم نے بھی ان کو دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے مجھے مشکوک لگتا ہے, وہ اینٹی پاکستان ہے. اس نے ISI کے خلاف جو آرٹیکل لکھے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے. مجھے تو اس بات سے اس کے اندازہ ہوتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ وہ اسی کا ایک کڑی نہ ہو, اور اس کڑی کو آگے ہم لے کے چلیں اور پھر ہمارے اداروں میں تصادم ہو. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا پارٹی سے مختلف ایشوز کے حوالے سے موقف پر اختلاف ہے, جیسا کہ آپ نے کہا بتایا ابھی ارلی الیکشنز پہ بھی میمو کے حوالے, تو پھر آپ اس پارٹی میں بیٹھے کیوں ہیں؟ نہیں, ہمارے یہ پارٹیز میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن جب فائنل پارٹی کوئی ڈیسیژن اپنی پارلیمانی پارٹیز میں کرتی ہے تو پھر اس کو اس وقت تک ہمیں جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے اس کو ہماری پارلیمانی پارٹی میں انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ ہمارا آپ اس کو سپورٹ کریں. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کبھی ڈسکس نہیں کیا. ان کا اپنا موقف ہے, لیکن میں تو ایک باعث پاکستانی اور ایک الیکٹڈ آدمی کے لیے جو خدشات میں محسوس کرتا ہوں, میں اس کا ایک پبلک کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ یہ میرے خدشات ہیں کہ ان کا فائدہ نہ ملکوں نے نہ ڈیموکریٹک سسٹم. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل اپنا آنیسٹ اوپینین دے رہے ہیں. اب جب آپ اتنا آنیسٹ اوپینین دے رہے ہیں پارٹی کے موقف سے بالاتر ہو کے, تو پھر ایک دو اور باتیں مجھے بالکل آنیسٹلی بتائیے گا. پنجاب حکومت نے اس ٹینیور میں ڈیلیور کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ میں دیانتداری سے بات کرتا ہوں. اگر آپ کمپیریزن کریں باقی حکومت کو, ہم نے کمپیریزن اسی ملک میں کرنا ہے صوبائی حکومت کو صوبائی حکومت کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کو پچھلی فیڈرل حکومت کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب اس بات پہ کمپیریزن کریں گے کہ اس حکومت نے ڈیلیور کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے کوشش کی کہ کرپشن کو منیمائز کیا جائے, کرپشن کو روکا جائے, اور باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان سے ان کی کارکردگی کمپیریٹیولی مچ بیٹر. کوشش کرنا کافی تھا, اتنا بہت ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں, کوشش کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہے. اس کو اور بہتر کرنا ہمارا حق ہے اور ہمارا فرض ہے. کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ کارکردگی پچھلی حکومتوں سے بہتر ہے پنجاب؟ میں نے کمپیریزن کیا موجودہ حکومتوں کے ساتھ
میں نے کہا کہ سندھ حکومت دیکھیں، بلوچستان دیکھیں، فرنٹیئر دیکھیں. اگر کیا پنجاب کا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں بلوچستان کے حالات اور سندھ کے جو حالات ہیں یا کے پی کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جس میں اتنے زیادہ ریسورسز ہیں، کمپیریزن ہو سکتا ہے اس طرح سے؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. ایک پہلو پہ کرپشن پہ ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کرنے کے طریقے پہ ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر اس کا بجٹ ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ کم ہے تو ان کی پاپولیشن بھی کم ہے، ان کا سندھ کا ایریا بھی کم ہے. ہماری پاپولیشن بھی زیادہ ہے، ایریا بھی ان کے سے زیادہ ہے. لیکن گورننس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ یہاں کوئی آنیسٹی اور اس طرح کی نام کی کوئی چیز ہے. مجھے ایک اور سوال بڑا ہے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے، میاں شہباز شریف کے پاس ٹوٹل کتنی منسٹری ہیں آپ کو پتا ہوگا؟ میں گن نہیں سکتا. میرے خیال میں تقریباً 16 کے قریب ہیں. میں نہیں گن سکتا. 16 کے قریب ہے. آپ نہیں 16 ہیں. آپ متفق ہیں ایک چیف منسٹر کو اپنے پاس اتنی منسٹریز رکھ لینی چاہیے؟ نہیں رکھنی چاہیے. اس کو اپنی ٹیم بنانی چاہیے اور اپنے ٹیم کو ساتھ لے کے اپنے اختیارات تقسیم کرنے چاہیے اور اس ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تاکہ ان کی کارکردگی اس سے زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ ٹیم ورک کرتے. میں ان کی دیانتداری، ان کی محنت، اس پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن اس بات میں مجھے سخت اعتراض ہے کہ انہوں نے پوری ٹیم اگر 4 سال میں ساتھ بنا کے رکھتے تو ان کی کارکردگی اس سے بہتر ہوتی اور لوگوں کو سہولت اس سے بہتر پہنچ سکتی تھی. ناظرین، ہماری بات ہو رہی ہے رکن پنجاب اسمبلی سعید اکبر خان نوانی صاحب سے، جنہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے انہوں نے ارلی الیکشنز کے حوالے سے اپنی پارٹی کا جو موقف ہے اس سے اختلاف کیا، پھر میمو کے حوالے سے، اور اب میاں شہباز شریف کی منسٹریز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قطعاً اتنی منسٹریز انہیں اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے جبکہ ایک ایفیشینٹ اور افیکٹو ٹیم بنانی چاہیے. تو بڑی دلچسپ بات چیت ہماری ان سے ہو رہی ہے. اس انٹرویو کے بعد یہ مسلم لیگ نواز کا حصہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ تو نہیں میں جانتا، یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا. لیکن اس بریک کے بعد ہم اس پروگرام کو آگے ضرور لے کے چلیں گے.